ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جان نام کا ایک اچھا اور محنتی کسان رہتا تھا۔ وہ اپنی بیوی مریم اور ان کے 2 بچوں پیٹر اور سارا کے ساتھ ایک چھوٹی سے گاؤں میں رہتا تھا۔ جان نے کھیتوں میں طویل گھنٹی کام کیا، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اسے اپنی زمین سے پیار تھا اور اسے اس کہانی پر فخر تھا جو اس نے اگایا تھا۔ ایک دن گاؤں میں خشک سالی آ گئی، فصلیں مرنے لگیں اور جانور بھوکی مرنے لگے۔ جان نے اس سے بھی زیادہ محنت کی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خشک سالیں بہت شدید تھیں۔ جان جانتا تھا کہ اسے اپنی خاندان اور اپنی پڑوسیوں کی مدد کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے کام تلاش کرنے کے لیے شہر کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جان اپنی خاندان کو پیچھے چھوڑ کر اپنی سفر پر روانہ ہوا۔ وہ کئی دنوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ آخرکار شہر پہنچ گیا۔ اسی ایک فیکٹری میں کام کرنے کی نوکری مل گئی، لیکن کام مشکل اور تنخواہ کم تھی۔ جان نے فیکٹری میں سخت محنت کی، لیکن وہ اتنی رقم نہیں بچا سکا کہ وہ اپنی خاندان کے لیے بھیج سکی۔ ان کی فکر ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ کیا انہیں کھانے کو کافی مل رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کیا وہ محفوظ ہیں۔ ایک دن یوحنا کو مریم کا خط ملا۔ اس نے اسے بتایا کہ خشک سالی ختم ہو گئی ہے، لیکن گاؤں کی حالت اب بھی خراب ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں اور فصلوں سے محروم ہو گئے۔ مریم نے جان کو بتایا کہ وہ اور بچی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن وہ اپنی انجام کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ جان کو یہ سن کر تسلی ہوئے کہ ان کا خاندان محفوظ ہے، لیکن وہ ان کی خبروں سے افسردہ بھی ہوئے۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ان کی مدد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ جان نے فیکٹری میں ملازمت چھوڑ دی اور گاؤں واپس آ گیا۔ اس نے اپنی بچت کو بیج اور مویشی خریدنے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنی فارم کو دوبارہ بنانے کے لیے بہت محنت کی۔ اس میں کئی سال لگے، لیکن جان بالآخر اپنی فارم کو اس کے سابقہ شان میں بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اپنی خاندان اور اپنی پڑوسیوں کو مہیا کرنے کے قابل تھا۔ وہ ایک اچھا اور محنتی کسان تھا، اور وہ سب اسے پسند کرتے تھی جو اسے جانتی تھی۔ ایک دن یوحنا کھیتوں میں کام کر رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا اسے دیکھ رہا ہے۔ لڑکی کا نام ٹام تھا اور وہ گاؤں میں نیا تھا۔ جان نے ٹام کو کام میں مدد کے لیے مدعو کیا، اور ٹام جلد ہے فارم کا ایک قیمتی اثاثہ بن گیا۔ جان اور ٹام نے کئی سالوں تک ایک ساتھ کام کیا۔ وہ اچھی دوست بن گئی اور انہوں نے کھیتی باڑی سے محبت کی۔ جان نے ٹام کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ کھیتی باڑی کے بارے میں جانتا تھا، اور ٹام خود ایک کامیاب کسان بن گیا۔ جان نے ایک لمبی اور خوشگوار زندگی گزاری۔ وہ ایک اچھا اور محنتی کسان تھا، اور وہ سب اسے پسند کرتے تھے جو اسے جانتی تھی۔ انہوں نے اپنے پیچھے محنت اور لگن کی وراثت چھوڑی ہے، اور انہیں گاؤں کے لیے ان کے تعاون کے لیے یاد رکھا جائے گا۔